اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول نبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی حد تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہ اسے اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی ڈوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، محتاج نہیں۔ بہت گہری بات ہے یہ، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا عقل پر زور دیجئے۔ لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب مخلوقات میں کوئی چیز دینے والی نہ تھی۔ جس وقت مخلوقات میں کوئی چیز بھی دکھائی دینے والی نہ تھی، وہ اس وقت بھی موجود تھا۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہوا اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے کہ جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ بیتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا۔ وہ اللہ جس نے ان کی طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں، وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ جو إِلَّا بِمَا شَاءَ کی بات ہے، وہ اللہ کریم جس کو دے رہا ہے وہ فرما رہا ہے کہ اس کی نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور اس کی نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ و فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا
کہ جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر خار کی موجیں تہ بتہ تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اس سے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا اور اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا کہ جس طرح وہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی، اس طرح خالی فضا میں چلتی ہے اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی کی جھاگ دینے لگا۔ اس نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اس سے 7 آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونے کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں نسو پاش چراغ اور جگمگاتے چاند تاروں کا جھرمر، گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربس جود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں۔ نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفت طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اتباع و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز اراکین درویش رنگ، بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے من اللہ، ایک طرف ہے اللہ، اور ایک طرف ہے من دون اللہ۔ من اللہ، اللہ سے مخلوق کی جانب، اللہ اللہ کی طرف، من اللہ اللہ سے مخلوق کی جانب، اللہ مخلوق سے اللہ کی جانب، یہ 2 جملے ہیں۔ تیسرا ہے من دون اللہ کے سوا کوئی اور۔ تو یاد رکھیے، جو من اللہ کی طرف لے جائے، جو من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف ہو، وہ اللہ کا خاص بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا ہے، جس کی آپ تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فرزند وحدانیت ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ ہوتا ہے، جس میں درود و سلام کی صدائیں ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی تسبیحات ہیں، اور جو کسی مرشد، کسی راہبر، کسی نبی، کسی امام کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور۔
تو اللہ کے سوا کوئی اور، میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا تصور بھی ہے تو شرک ہے۔ میں نے جو گفتگو کی اس کا متن یہ ہے کہ اس کا تصور بھی شرک ہے، اور اس ذات الہی نے جو پورے کا پورا قرآن اتارا رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس آخری ان شب راتوں میں، کہ جو شب قدر کہلاتی ہے، اور یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو اس رات میں پورے کا پورا قرآن اتارا۔ یہ وہی جگہ جگہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی آتی رہی، اس طرح قرآن پاک کو مکمل ہونے میں اتنا وقت لگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑی معتبر رات آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس رات پر ہم گفتگو کریں گے، شب قدر کے فضائل اور اس کی فضیلت کو بیان کریں گے، لیکن ذرا اس کا استقبال تو کر لیں کہ شب قدر کا استقبال کیا ہے۔ شب قدر کا استقبال میرے دوست یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے پورے کا پورا قرآن پاک نازل کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر حکم ربی ہوتا رہا کہ اب آپ یہاں سے شروع کر دیجئے، اب آپ یہاں سے شروع کر دیجئے، اب آپ یہاں سے شروع کر دیجئے۔ اس طرح سے قرآن پاک جیسے جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے۔ میرے مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ آپ نے بڑا مختصر اور بڑا تفصیلی جواب دے دیا ایک ہی بات میں، کیونکہ سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اور سلونی کے دعوے پہ جو لوگ سوال کرتے ان سوالوں کے آپ حضور جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا